أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے عورتوں اور مردوں کو علیحدہ علیحدہ مخاطب فرما کر 10 صفات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 10 صفتیں جس مرد یا جس عورت میں پائی جائیں گی، اللہ کی جانب سے اس کو 2 انعامات حاصل ہوں گے، ایک مغفرت، دوسرے اجر عظیم۔ گویا اس آیت مبارکہ میں اللہ نے 10 شرطیں بتائی ہیں۔ ہر ایمان والے کو جو اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو ہر شرط پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ یہ جو پہلی شرط بیان کی گئی یہ میرے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کتنی ہے، برابر ہے کم ہے، برابر ہے تو الحمدللہ، کم ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی فکر اور کوشش کرنا، اور اگر بالکل نہیں ہے تو اس صفت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش اور فکر کرنا۔ تو پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی تھی، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور بے شک مسلمان عورتیں۔ الحمدللہ اس صفت پر آپ حضرات کی خدمت میں بہت تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے۔ اخیر میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر کسی نے سوال کیا، یا نہیں تو آقا نے خود بتایا کہ مسلمان کہتے کس کو ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یہ بتائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ عام طور پر کسی انسان کو دوسرے انسان سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ انہی 2 ذریعوں میں سے کسی ایک ذریعے سے ہوتی ہے، یا تو تکلیف ہاتھوں کے ذریعے ہوتی ہے یا تکلیف زبان کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہاتھ کی جو تکلیف ہے وہ انسان ان لوگوں کو دے سکتا ہے جو اس کے سامنے موجود ہوں، یعنی ان سے فائٹنگ کرے، ان کو مکے مارے، گھوسے مارے، اس طرح جو ہے ان کو تکلیف اور مشقت میں مبتلا کرے۔ تو ہاتھ کی جو تکلیف ہے وہ انسان ان لوگوں کو دیتا ہے جو سامنے ہوتے ہیں۔ اب زبان یہ ایسی چیز ہے،
اس کے ذریعے انسان ان کو تکلیف دیتا ہے جو سامنے موجود نہیں ہے۔ زبان ایک ایسا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے انسان سامنے جو موجود ہوتا ہے ان کو بھی تکلیف دیتا ہے، اس کو بھی تکلیف دیتا ہے جو موجود نہیں ہے، اور اس کو بھی تکلیف دیتا ہے جو 100 سال پہلے مر چکا ہے۔ اس لیے ان دو تکلیفوں میں سب سے بڑی تکلیف جو ہوتی ہے وہ زبان کی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح به اللسان۔ تیر تلوار کے ذریعے انسان کو جو زخم لگتے ہیں، تیر اور تلوار کے ذریعے انسان کو جو گھاؤ لگتے ہیں، وہ آج نہیں تو کل، ہفتے میں نہیں تو مہینوں میں بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے ذریعے جو گھاؤ لگتا ہے وہ مدتوں گزرنے کے باوجود بھی بھر نہیں پاتے، اس لیے کہ زبان کی وجہ سے انسان کو زخم نہیں لگتے، زبان کی وجہ سے انسان کے دل ٹوٹتے ہیں۔ انسان کا دل جب ٹوٹتا ہے تو پھر اس کا جڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یہ بیان فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا آدمی محفوظ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھتا ہوں، آپ بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے، کیا ہماری زبان اور ہاتھ سے ہمارے اپنے قریبی جو لوگ ہیں وہ محفوظ ہیں؟ سب سے پہلے سوال کیجئے، کیا آپ کے ماں باپ آپ کی زبان سے محفوظ ہیں؟ کیا آپ کی بیوی آپ کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہے؟ آپ کی اولاد یہ آپ کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہے؟ پہلے اس کا جائزہ لیجئے۔ ہم تو وہ نمک حرام ہیں، آج اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے کہتے ہیں تم نے کیا ہی کیا ہمارے لیے۔ ساری زندگی جس باپ نے ہماری پرورش کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے اور ہمیں اچھا بنانے کے لیے اپنے جسم کے خون کو پسینہ بنا کر بہایا، اور آج بدتمیز نوجوان اپنے باپ سے کہتا ہے تم نے کیا ہی کیا۔ بس ایک جملہ باپ کی زندگی کی ساری محنتوں کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ کے اس جملے سے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ پھر آپ سے جو قریب ہیں، آپ کے اپنے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے؟ آدمی کی فطرت یہ ہے، جب آدمی کسی سامنے والے کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں قوی ہوں، فوراً آستینہ چڑھا کے جاتا، کچھ بھی ہوں دے۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ لڑوں گا تو میں ہی جیتوں گا۔ انسان کی فطرت کا ایک دوسرا پہلو، اگر سامنے والا زبردست ہے، باڈی گارڈ ہے، اور اس نے جان بوجھ کر بھی اس کو ڈچھا مارا، اس کا دماغ سنسنا اٹھا، فوراً وہ دیکھتا ہے ارے اگر اس سے بھڑا تو اور پٹوں گا، فوراً کہتا ہے کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا میرے کو، کوئی بات نہیں۔ وہ ابھی کچھ بولتا بھی نہیں اپنے منہ سے،
اس سے پہلے ہی یہ بولنا شروع کرتا ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا مجھے. یہ فطرت، یہ انسان کی فطرت ہے. اب اس فطرت کو سامنے رکھ کر دیکھیے، زندگی میں انسان کو جن لوگوں پر قابو حاصل ہے، زندگی میں کسی انسان کو جن لوگوں پر قابو حاصل ہے، ان لوگوں میں سب سے ہلکا انسان دو لوگوں کو سمجھتا ہے، ایک بیوی، دوسرے اس کی اپنی اولاد. زندگی میں انسان کو جن لوگوں پر قابو حاصل ہے، ان لوگوں میں انسان دو لوگوں کو سب سے سب سے کمتر سمجھتا ہے، ایک ہے اس کی بیوی اور دوسرے ہے اس کے بچے. اب سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، کیا آپ کی بیوی آپ کے مسلمان ہونے کی گواہی دے سکتی ہے؟ وہ تو گواہی تبھی دے گی جب آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے وہ محفوظ ہو. انسان ہر جگہ تو معافی چاہتا ہے، لیکن بیوی بچوں کا کوئی بھی معاملہ آیا تو ہاتھ بھی چلاتا ہے، منہ بھی چلاتا ہے. بس ایک حدیث میں آپ حضرات کو اپنے لیے بھی سنانا چاہتا تھا، آپ کے لیے بھی سنانا چاہتا تھا. اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں. اب جتنی کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی فکر اور کوشش کریں. اللہ اس کی مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. دوسری صفت قرآن کی اس آیت میں اللہ نے مغفرت کے لیے اور اجر عظیم کے لیے جو بیان فرمائی وہ ہے والمؤمنین والمؤمنات. اس کا ترجمہ ہے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہے؟ تو اس کا آسان جواب وہ ہے جو آج سے 2 جمعہ پہلے میری اپنی جمعہ کا موضوع تھا، کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا. یہ 7 چیزیں ہیں. یہ 7 چیزوں کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ 7 باتیں ہیں. ان 7 باتوں کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اسی کو عربی میں کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا، دل سے گواہی دینا، تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں. دوسری بات، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان. ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان. اسلام کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. اسلام کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. ایمان کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. اسلام کا تعلق انسان کے باہر سے ہے، ایمان کا تعلق انسان کے اندرون سے ہے. اب یہ کہنے کے لیے کہ یہ شخص مومن ہے یا نہیں، آدمی مومن ہوگا
ان چیزوں کی تصدیق کرنے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ان تمام باتوں کی میں تصدیق کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے ان تمام باتوں کو تسلیم کرتا ہوں، اس کو مومن کہتے ہیں۔ تو ایمان کا تعلق اندرون سے ہے۔ اب جو آدمی صرف اس کی تصدیق کرے وہ مومن ہے۔ اب یہ جو تصدیق ہو چکی ہے، یہ بات اچھی سمجھنا، یہ جو آپ نے تصدیق کی ہے کیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں میں اس کو مانتا ہوں، دل سے اس پر یقین کرتا ہوں۔ یہ جو آپ نے تصدیق کی، اس تصدیق کو پریکٹیکل زندگی میں لانا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں۔ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اور جن باتوں کا آپ نے یقین کیا ان باتوں کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں لانے کو اسلام کہتے ہیں۔ مثلا اب ایک چھوٹی مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو چیزیں دی، ان میں جہاں اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے نماز، روزہ، اور یہ یقین ہے یہ جو اعمال ہیں یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور حضور نے وہ چیزیں امت کو دی۔ جو کچھ حضور نے امت کو دیا بتایا، اس سب پر میں یقین کرتا ہوں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب حضور نے نماز بھی دی تھی، اب اس کا تو آپ نے یقین کر لیا، یقین کرنے کی وجہ سے آپ مومن ہیں، الحمدللہ۔ اگر آپ اس یقین کو اپنی زندگی میں لا لیں، پریکٹیکل، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، تو پھر آپ مسلم کہلائیں گے۔ پھر آپ کیا کہلائیں گے؟ مسلم۔ پہلے مومن پھر مسلم۔ سمجھ میں آ رہا؟ پہلے مسلم پھر مومن۔ اب یہ دو چیزیں جو ہیں، اسلام اور ایمان، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا کنیکشن اور تعلق ہے۔ آپ کے اندرون میں ایمان ہے، اس کی گواہی ملتی ہے اسلام سے۔ پریکٹیکل زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندرون میں کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور آپ کی پریکٹیکل زندگی دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندرون میں ایمان ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ چیز معلوم ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ ایمان کو دیکھ کر اسلام سمجھ معلوم ہوتا ہے، اور اسلام کو دیکھ کر ایمان سمجھ میں آتا ہے۔ تیسری بات، دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، اس میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سوال، اللہ نے جو کچھ انسانوں کو دنیا میں دیا ہے اس میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اب ہم انسانوں سے میں اس کا سروے کریں، پوچھیں بھئی جو چیزیں اللہ سے ملی ہیں آپ کو، اس میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب کہیں گے مال۔ پہلے درجے میں سب کیا کہیں گے؟ پیسہ۔
پیسہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور پیسہ خدا کی نعمت ہے یہ پتہ کیسے چلا؟ یہ قرآن سے چلا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کلو وشربو ولا تسرفو، اللہ اجازت دیتا ہے کھانے اور پینے کی، فضول خرچی میں اڑانے سے اللہ منع کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا فضول خرچی کرنے سے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پیسہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو لوگوں سے پوچھیں تو بھئی جو چیزیں دنیا میں آپ کو حاصل ہے سب سے قیمتی چیز کیا؟ تو کہے گا کہ پیسہ، مال۔ پھر آپ کہیں اور غور کیجئے، بتائیے اس سے بھی اہم چیز کیا ہے؟ پیسے سے بھی اہم چیز کیا ہے؟ پھر آدمی غور کرتا ہے، غور کر کے بولتا ہے کہ صاحب پیسے سے بھی اہم چیز جان ہے، پیسے سے بھی اہم چیز جان ہے۔ جان ہے تو جہاں ہے، جان ہی نہیں ہے تو جہاں لے کر کیا کرو؟ اور جان پیسے سے بھی زیادہ اہم اس لیے ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، اس کی طبیعت بگڑتی ہے، جتنا پیسہ وہ کمایا ہوا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا پیسہ اسی جان کو صحیح کرنے کے لیے انسان خرچ کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں پیسہ خرچ ہو جائے کوئی بات نہیں، مجھے جان رہنا چاہیے، اس لیے کہ جان رہے گی تو پھر پیسہ بنا لوں گا، پھر کما لوں گا۔ جان ہی نہیں ہوگی تو پھر پیسہ لے کر میں کیا کروں گا؟ تو پھر جب انسان سے کہا جاتا ہے کہ غور کر کے بتاؤ پیسے سے بھی زیادہ اہم چیز کون سی ہے، تو پھر وہ جواب کیا دیتا ہے؟ جان ہے۔ پھر انسان سے سوال کرے اب سوچ کے بتاؤ پیسے سے بھی زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ تو اب انسان جب سوچتا ہے تو کہتا ہے کہ صاحب جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز عزت ہے، جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز عزت ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کرتے۔ عزت اتنی قیمتی چیز، انسان کہتا ہے میری جان رہے نہ رہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ میری عزت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں لوگوں میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میری ناک کا معاملہ، یہ ناک کیا ہے؟ یہ عزت ہے۔ تو اب لوگوں سے پوچھیں گے تو لوگ کہیں گے جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز عزت ہے۔ میں اب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے آپ نے کہا کہ سب سے قیمتی چیز مال ہے، پھر آپ نے کہا اس سے بھی قیمتی چیز جان ہے، پھر آپ نے کہا اس سے بھی قیمتی چیز عزت ہے۔ میں اب عرض کرتا ہوں اس سے بھی قیمتی چیز ایمان ہے۔ پیسے سے، جان سے، عزت سے بھی زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان سے دستبردار مت ہونا۔ ایک اپنے صحابی سے کہا اگرچہ کہ اس پر تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، سولی پر چڑھنا گوارا کر لینا، پھر نبی نے فرمایا تمہیں آگ میں زندہ ڈال دیا جائے، جلنا گوارا کرنا لیکن ایمان کو چھوڑنا مت۔ یہ اتنی قیمتی دولت ہے، اور یہ دولت کے قیمتی ہونے کا احساس اللہ کرے کہ ہمیں حاصل ہو۔ عام طور پر جب آدمی کے پاس جو دولت ہے
اس کے قیمتی ہونے کا احساس نہیں ہوتا تو پھر انسان اس دولت کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں چھوٹا تھا، میری ماں نے مجھے سونے کی انگوٹھی بنا کر ڈالی تھی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے سونے کی انگوٹھی بنا کر میری انگلی میں ڈالی تھی۔ میں اس کو پہنتا تھا، مسجد مدرسے کو آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ٹھگ یعنی ایک چور، ایک بدماش اور بٹے باز میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں گڑ کی ایک ڈلی تھی، اس ٹھگ کے ہاتھ میں گڑ کی ایک ڈلی تھی۔ اس ٹھگ نے کہا بیٹا یہ لو اور اس کو چکو، زبان پر رکھو۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا اور اس سے گڑ کی وہ ڈلی لی اور اس کو زبان پر رکھ کر چاٹا۔ فوراً اس ٹھگ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیسے لگا؟ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے اس ٹھگ سے کہا بڑا میٹھا، بڑا زبردست لگا۔ اس ٹھگ نے پھر کہا تمہارے ہاتھ میں جو انگلی ہے، تمہاری انگلی میں جو انگوٹھی ہے، اس کو بھی چکو۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے اپنی انگلی میں جو انگوٹھی تھی اس کو بھی چکا۔ پھر ٹھگ نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ تو میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ سونا اگر کوئی چاٹے تو کیا کوئی ٹیسٹ ملے گا؟ تو شیخ سعدی نے کہا اس میں کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے۔ اس ٹھگ نے کہا مجھ سے بیٹا ایسا کرو، یہ میٹھی چیز جو میرے پاس ہے وہ تم لے لو اور تمہارے پاس جو بے مزہ چیز ہے وہ مجھے دے دو۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں بچہ تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سونا کس کو کہتے ہیں۔ میں نے گڑ کی وہ ڈلی اس سے لی اور اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر اس کو دے دی اور وہ لے کر لفو چکر بنا۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد اب بزرگوں نے جو نصیحت لکھی ہے، اللہ وہ نصیحت میرے اور آپ کے دل و دماغ میں بٹھا دے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ جس طرح سونا، چاندی، موبائل، مختلف چیزوں کے ٹھگ ہر جگہ موجود رہتے ہیں، ایسے ہی شیطان یہ ایمان کو ٹھگنے والا ہے۔ یہ برداشت ہی نہیں کرتا ایمان کی جو دولت آپ کے پاس ہے وہ دولت آپ کے پاس رہے۔ وہ یہ چاہتا ہے جس طرح اس چور نے شیخ سعدی کے ہاتھ میں معمولی سا گڑ کا ٹکڑا دے کر سونا نکال لیا اور شیخ سعدی کو اس کا احساس تک نہیں ہو سکا کہ کتنی معمولی چیز مجھے مل گئی اور کتنی قیمتی چیز مجھ سے چلی گئی۔ آج انسانوں کا بھی یہی حال ہے۔ شیطان دنیا کے مختلف قسم کے لالچ، کبھی نوکری، کبھی پیسہ، کبھی آدھار کارڈ، کبھی فلاں کام، اس کام کے ذریعے سے وہ جو دولت ہے ایمان کی آپ کے سینے کے اندر، اس کو نکالا جا رہا ہے اور آپ کو اس کی قیمت کا احساس نہیں ہے، جیسے شیخ سعدی کو اپنے بچپن میں اس کی قیمتی دھات ہونے کا احساس نہیں تھا، اور جیسے انہوں نے دیا ہم بھی اپنا ایمان دے کر کہہ رہے مجھے جاب مل رہا۔ یہ جو ایمان کی دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے، اس دولت کی قدردانی کیجیے۔
اس کا احساس کیجئے کہ آپ کو خدا نے کتنی بڑی دولت دی ہے۔ آخری بات آج کی کہہ کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ایمان کتنی قیمتی دولت ہے۔ دنیا کے اندر جب کوئی انسان اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو ایک فرشتہ جو زمین پر موجود ہوتا ہے، اس بندے کے اللہ رسول پر یقین کرنے سے اور دل سے اس کی تصدیق کرنے سے اتنا خوش ہوتا ہے، فوراً اس کی اس نیکی کو لے کر وہ آسمانوں پر اڑنا شروع ہوتا ہے، اور جب وہ بلندیوں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر زمین سے اڑنے والے اس فرشتے کی آسمان سے ایک اترنے والے فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے، دونوں میں سلام کلام ہوتا ہے۔ اب وہ فرشتہ جو آسمان سے اتر رہا ہوتا ہے زمین سے آنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ بھائی کہاں آ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں ایک خوشی کی خبر لے کر میرے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ زمین پر اس کے ایک بندے نے اس کی وحدانیت کی گواہی دی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم الرسل ہونے کی، تمام انبیاء کی، تمام آسمانی کتابوں کی گواہی دی۔ اس کی اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس آسمان سے اترنے والے فرشتے نے کہا کہ بہت اچھی بات۔ پھر زمین سے اڑنے والے فرشتے نے بات بتا کر آسمان سے اترنے والے فرشتے سے پوچھا یہ بتاؤ تم زمین پر کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے جس کی نیکی لے کر تم اللہ تک پہنچ رہے ہو اس کی مغفرت کا پروانہ لے کر میں زمین پر آ رہا ہوں۔ اسی کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان من کان یہدم قلبہ، ایمان وہ عظیم دولت ہے جب کوئی مومن اپنے دل میں اس کا یقین کرتا ہے اور اسی لمحے اللہ اس کی پوری زندگی پر مغفرت کا قلم چلاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ ایمان کی قیمت اور اس کی قدر ہے۔ اس کا احساس اللہ کرے کہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے کرم سے حاصل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید کچھ باتیں ایمان سے متعلق اگلے سبق میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔